السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ آج پی ٹی آئی کے جو لائر ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنا ایک کیس واپس لے لیا سپریم کورٹ سے۔ انہوں نے وہ کیس اٹھایا، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے کیس کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ گلہ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اب ہم آپ سے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتے بیکاز آپ نے تو ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا۔ ظاہر ہے ان کا یہ اشارہ تھا، وہ پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا نشان ہے جس سے ڈپرائیوڈ کر دیا گیا سپریم کورٹ کے ڈیسیژن نے 2 دن پہلے یہ ڈیسیژن دیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں احسن رضا صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وداؤٹ پی ٹی آئی کس طریقے سے کھلاڑی جو ہے سر میدان میں اتریں گے اور کیا نتیجہ ہوگا 8 فروری کا، کس طرف جائے گا یہ معاملہ۔ دیکھیں، ہم جو سپریم کورٹ کی ہسٹری ہے اس میں جتنے بھی چیف جسٹسز آتے ہیں وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ متنازع ہوتے جاتے ہیں۔ افتخار چودھری سے دیکھ لیں، آن ورڈ جتنے بھی چیف جسٹسز آئے تو وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے یا کنڈکٹ کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بہت جلد متنازع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کیسز آئے ہیں جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، تو اس میں ان کے جو ریمارکس ہیں یا جیسے لائیو کاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح قاضی صاحب جتنا انٹرپٹ کرتے ہیں اور بولنے نہیں دیتے، یا جس طرح کوئی کریٹیکل کویشچن ہو جو اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، تو جب یہ بیٹ والے کیس کی سمبل کی وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت سے ہی پی ٹی آئی کے سرکل میں یہ بات اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو اس کیس کا یا اس کورٹ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس کیس کو بہرحال ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا۔ پھر پی ٹی آئی کے سرکل یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اس کیس کی جو ورڈکٹ ہے اس کو رات گئے اناؤنس کرنا، اگر وہ رات کے 8-9 بجے ہو جاتا یا ذرا پہلے 5-6 بجے تک ہو جاتا تو شاید پی ٹی آئی کو ایک پلان بی سی یا جو تھا کسی اور پارٹی کے سرٹیفکیٹ پہ وہ کوئی سمبل لینے کی کوشش کرتے، لیکن سر ایسا سمبل نہیں لینے کی کوشش کی ہے انہوں نے پاکستان وہ نظریاتی پارٹی کے ساتھ۔ ہاں، اب یہ دیکھیں نظریاتی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی 15 دن پہلے سے ایک معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن جو ہی اس بات کو انہوں نے آن ایئر کیا اور اپنے کینڈیڈیٹس کو ہدایت دی کہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ پہنچیں، تو فوراً ہم نے دیکھا پھر ای سی پی کا اس پہ بھی مراسلہ آ گیا اور ریٹرننگ آفیسر نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ ساتھ ہی وہ جو ان کے چیئرمین ہیں نظریاتی کے ڈار صاحب، ان سے بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کروا لی گئی جس طرح کی پریس کانفرنسز 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سر اس میں ایک یہ بھی تو پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں پرٹیکولرلی ان کی یہ ایفرٹ رہتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں۔ یہی نیریٹو چلتا ہے کہ جب ڈیسیژن اگر آپ کے حق میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ ٹرسٹ کرتے ہو سپریم کورٹ کے اوپر، آپ ٹرسٹ کرتے ہو سارے کے سارے اداروں کے اوپر، لیکن جیسے ہی وہ ڈیسیژن آپ کے اگینسٹ جاتا ہے تو پھر آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ وائڈن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ یہ ڈیسیژن جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ چیف جسٹس ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہیں پی ایم ایل این کرتی ہے، یہیں میرے خیال سے پی ٹی آئی کرتی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ہمارا پورا ٹرسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ ڈیسیژن آتا ہے تو پھر وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا جو بہت اچھا کویشچن ہے، یہ قاضی صاحب نے جو پہلے فیصلے دیے ہیں اس کے اوپر جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے تو پولیٹکس ہی کرنی ہے۔ یس سر۔ تو جو اس سائڈ پہ کھڑا ہے اس نے اپنے حق اپنے جو مفاد کی خاطر بات کرنی ہے، جو دوسری سائڈ پہ ہے اس نے اپنے مفاد کی خاطر بات کرنی ہے۔ یہ جو بیٹ والا ڈیسیژن ہے اس پہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے ایلیمنٹس جو عمران خان کے بہت ہی کریٹک رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ان کو بھی الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اس فیصلے کی حمایت کریں۔ ناٹ اے سنگل سین ایلیمنٹ جو میں نے دیکھا ہو کہ وہ اس فیصلے کو کسی نے اس پہ ایکسیپٹ کیا ہو۔ کسی نے بہت
زور لگا کے بھی صرف اتنا کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں نا انہوں نے اچھی تیاری نہیں کی اور اس وجہ سے کیس ہار گیا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. یہ بھٹو کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ دیں کہ جی اس کے وکیل جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو پھانسی لگا دی. یا جتنے کوئی اس طرح کے فیصلے متنازع فیصلے آتے ہیں اس پہ تو ایک پاکستان کے جو الیکٹریٹس ہیں کانسٹیٹوئنٹس ہیں ووٹرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور وہ ساری ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کی گئی ہے. جیسے اب مطیع اللہ جان ہے اس کو میں نے کبھی عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے فیور میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خلاف بھی نہیں کرتے, وہ بالکل لاجیکل بات کرتے ہیں. لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو وہ بھی رونے والے ہو گئے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ اس پارٹی کو کوئی فائن کر دیتے, کوئی اور پنشمنٹ دے دیتے, لیکن یہ تو نہ کرتے نا کہ بھی الیکشن نہیں کرائی یا الیکشن متنازع ہے تو ان کا نشان ہی چھین لیا ہے. اے این پی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرائے, ان کو کہہ دیا گیا بھئی آپ 8 مارچ تک جو ہے نا الیکشن کرا لیں یا کوئی ڈیٹ دی ہے پوسٹ الیکشن, یہ جو 8 فروری کا الیکشن اس کے بعد, اور کہا کہ جی آپ اس میں الیکشن کرا کے رپورٹ دے دیں اور ان کو لالٹین جو ہے نا وہ سمبل دے دیا. اب ان کا کوئی مور پہ لڑ رہا ہے, کوئی بینگن پہ لڑ رہا ہے, کوئی چمٹے پہ لڑ رہا ہے, کوئی پیالے پہ لڑ رہا ہے. پارٹی نظر ہی نہیں آ رہی. صرف واحد پارٹی تھی جو کراچی میں الیکشن لڑ رہی ہے, جو باجوڑ میں الیکشن لڑ رہی ہے, جو پشاور میں الیکشن لڑ رہی ہے, اسلام آباد میں لڑ رہی ہے, پنجاب میں لڑ رہی ہے, بلوچستان. تو ایک قومی پارٹی کو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اٹھا کے میدان سے باہر پھینک دی. سر ایون جو پرو پی ایم ایل این اینکرز ہیں یا پھر ان کا جن کا ٹلٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے باقی پارٹیز کی طرف, اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو جو بیچ رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ جو سٹانس تھا انہوں نے بھی اس کو بڑا ہی کنڈیم کیا اس ڈیسیژن کو. یہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ایک بہت عجیب سا میسج گیا ہے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے. قاضی صاحب نے بہت اچھے فیصلے دیے ہیں, بہت اپرائٹ جج ہیں, لیکن کبھی کبھی ٹیکنیکلٹی سے ہٹ کے تھوڑا پبلک سینٹیمنٹس یا پبلک ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے لٹریسی ریٹ کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے. تو سر پہلے تو ایک تلوار منڈلاتی رہی ہمارے اوپر کہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں, اور اب میرے خیال سے جو دوسری تلوار ہے وہ منڈلا نہیں رہی, وہ بالکل اس نے سارٹ آف وار کر دیا ہے کہ الیکشن جو فری اینڈ فیئر ہیں وہ نہیں ہوں گے, بالکل بھی نہیں ہو سکتے اگر اس طرح کے انوائرمنٹ میں. اگر نہیں, الیکشن تو فری اینڈ فیئر, اس پہ بہت سارے کویسچن مارک آ چکے ہیں وہ. اور یہ پیچھے جو الیکشن ایئر ہے, الیکشن ایئر اٹ شوڈ ہیو بین, دا الیکشن شوڈ ہیو بین ان نومبر, ٹھیک ہے, تو ہم یہ لاسٹ نومبر سے دیکھ رہے ہیں, پھر وہ فیبرری میں آ گیا. اب اگر لاسٹ فیبرری دیکھ لیں, فیبرری 2023 سے لے کر فیبرری 2024 تک, اس الیکشن ایئر میں اتنی مینیپولیشن ہوئی ہے, اتنی وکٹمائزیشن ہوئی ہے, اتنے بریچز ہوئے ہیں, اور بالکل اوپنلی یہ جو الیکشن ہے یہ کسی طور پہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں کہلائے جائیں گے. سر یہ الیکشنز ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو بھی تو افیکٹ کرے گا جس طریقے سے ہو رہا ہے, بیکاز مشرف کے راہ میں آپ نے دیکھا کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ انتہائی ڈسمل تھا, اور یہ جو الیکشن 8 فروری کا ہونے والا ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور میں نے بار بار بات کی ہے کہ 63% پاپولیشن آپ کی وہ یوتھ ہے, 24 سے 34 کے درمیان جو آ رہی ہے آپ کی پاپولیشن. تو اس حوالے سے وہ یوتھ جس کا پری ڈومیننٹلی ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹلٹ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, اور جب اس پارٹی کو بالکل آپ نے اسالٹ کر کے کریک ڈاؤن کر کے ایک سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کیا وہ یوتھ ووٹ کرنے نکلے گی؟ سو ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. میرے خیال میں اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ میسو ہوگا. عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو, ہر وکٹمائزیشن کو, ہر نیگیٹو ایکٹرس کو عوام ریئیکٹ کریں گے, اور آپ پولنگ ڈے پہ دیکھیں گے کہ اس دن بہت عوام نکلے گی. اور میری دعا ہے کہ یہ پولنگ ڈے جو ہے نا یہ پیسفل رہے. سر آپ نے پولنگ ڈے کے حوالے سے بات کی کہ میسو عوام شاید ہمیں دیکھنے کو ملے وہاں پہ. اسی حوالے سے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی ایک پورٹل بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, جس میں انہوں نے لسٹ ڈال دی ہے اپنے کینڈیڈیٹس کی, وہاں سے عوام پتہ لگا سکتی ہے اور پہنچ سکتی ہے, ووٹ دے سکتی ہے.
हाँ, ये एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पीटीआई कर रही है, सारा बैंक कर रही है वो सोशल मीडिया पे ही, कि वो क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्टीपल कैंडिडेट्स आए थे पीटीआई की तरफ से और उनमें से एक को बैट का निशान मिलना था। अब बैट का निशान है नहीं, हैं बहुत सारे पीटीआई के लीडर, उनमें अब पीटीआई को एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है। तो उन्होंने एक उनमें से तरीका ये निकाला है कि पोर्टल बनाया है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से भी वो लिस्ट जारी कर दी है और अभी उसको कहते हैं जी थोड़ा फाइनलाइज करेंगे। कुछ न्यूज़पेपर में जो है ना वो फ्रंट पेज ऐड उनको देने पड़ेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और इसमें पीटीआई के वोटर्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन अवाम जो है ना वो रिएक्ट करने के मूड में है। आप टर्न आउट पे ज़रा नज़र रखना, उसको कंपेयर करेंगे हम फिर इसी स्टूडियो में बैठ के 9 फरवरी को कि भी ये कितना टर्न आउट रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन देखेंगे 8 फरवरी को कि टर्न आउट कितना होता है। 2008 में हमने देखा कि इंतहाई डिसमल था, बहुत कम वोटिंग टर्न आउट था। 2013 में थोड़ा सा बेहतर होता है, 46% तक पहुंच जाता है। 2018 में उससे बेहतर होता है। अब ये देखेंगे कि 2022 में सर एहसन ने जो एक सॉर्ट ऑफ जो है ना प्रेडिक्शन की है, क्या वो सच साबित होती है या नहीं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।